الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمدللہ سورہ بقرہ کی 7 آیت مبارکہ کی ہم نے تکمیل فرمائی اور آج انشاءاللہ جو درس ہوگا یہ 8، 9 اور 10 سورہ بقرہ کی آیات سے ہم ترجمہ سنیں گے اور مفسرین نے اس کے بارے میں جو ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. 8ویں آیت کا ترجمہ سنتے ہیں. لوگوں میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. 9ویں آیت مبارکہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ دھوکہ نہیں دیتے لیکن اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ ان کے بیماری میں اضافہ فرماتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھٹلایا کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. 10 آیت ہوئی، 8، 9، 10 3 آیت مبارکہ میں ہمارا جو درس کا انداز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طویل درس نہ ہو، مختصر وقت میں مختصر آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ ہے ہمارے پاس. اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے پاس دیگر مصروفیات کے لیے وقت ہے لیکن درس و تدریس کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں رہتا. تو آپ کا اور ہمارا اور معاشرہ اور سوسائٹی کا مزاج اور ان کے ذہن کو سمجھتے ہوئے مختصر انداز میں 2 آیتیں ہی کیوں نہ ہوں ہر ہفتہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، ورنہ مزاج اور ذہن اور وسوسے یہ آتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے ایک رکوع کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، پورا 1 گھنٹہ جو ہے 2:45 سے لے کر جو ہے 2:45 کر دے رہے ہیں، تو جو ہے دل پہ گراں گزرتا ہے. حضور کی بھی عادت کریمہ یہ تھی کہ مختصر آپ گفتگو فرمایا کرتے. صحابہ کی تمنا ہوتی کہ حضور آپ کچھ اور بیان فرما دیں اور کچھ آپ اضافہ فرما دیں، لیکن حضور مختصر آپ بیان فرماتے. ایسا نہیں کہ ہمارا جیسا مزاج بنا ہوا ہے 3 گھنٹے کی تقریر مل رہا کیا، کچھ بھی نہیں. تو مختصر گفتگو ہو اور جو کار آمد باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں. تو الغرض تفسیر، درس تفسیر میں بیٹھنا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے اور بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا یہ بہت ہی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے. اللہ نے ہم تمام کا اس کار خیر کے لیے، اس بہترین عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے. قرآن کا سمجھنا یہ بڑے سعادت کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے
کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس کی محفل میں بیٹھنا یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اپنے آپ پر فخر کریں کہ اللہ نے مجھ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس آیت میں کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ آنے والی جتنی آیات ہیں اور اس میں کم و بیش 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب یہاں سے منافقین کا ذکر کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتیں یہ مومنین کے بارے میں نازل فرمائی ہیں اور 2 آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں اور 13 آیتیں یہ منافقین کے بارے میں۔ کافر اور منافق، کافر اور مسلمان، یہ دونوں واضح ہیں۔ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا، مسلمان ہے سیدھے جنتی ہیں اور کافر ہے سیدھے جہنمی ہیں۔ اب ہے منافق۔ مکہ مکرمہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ مکہ مکرمہ میں اس کی تفصیل ذکر کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا پیش جو ہے مقدمہ، اس کے ابتدا میں کیسے منافقین پیدا ہوئے، کہتے کس کو ہیں منافقین، وہ آپ اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر مختصر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مکے میں جب تک تھے، حضور کی جو مکی زندگی تھی، اللہ کے رسول جب تک مکے میں تھے، ایمان قبول کرنا گویا کہ ایک بہت ہی صبر آزما اور مشکل وقت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ کوئی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ ایمان قبول کرے اس کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بلال حبشی ہے کہ تپتی ہوئے ریگستان ہے، سخت دھوپ کا عالم ہے اور بدن مبارک کو گھسیٹا جا رہا ہے اور سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں۔ کہیں پہ صہیب رومی کو انگار سے جلایا جا رہا ہے، کہیں پہ بلال حبشی کو تکلیف دی جا رہی ہے، کہیں پہ حضرت سمیہ کو تکلیف دی جا رہی ہے، کہیں پہ عمار آل یاسر کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ یہ مشاکل کو برداشت کرنا، مصائب کو برداشت کرنا یہ عام شخص کی بات نہیں تھی، اللہ نے صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ ایسے وقت میں مکی دور میں کوئی بھی منافق نظر نہیں آتا، کھڑے تھے یا تو مسلمان یا تو پھر کافر، منافق نہیں ملتے تھے۔ لیکن حضور جب مدینہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہاں پر مسلمانوں کو جنگوں میں کامیابیاں ملنے لگی، مال غنیمت آنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ تو اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں اگر رخنہ ڈالنا ہے، ان کی صفوں میں اگر انتشار پیدا کرنا ہے اور اسلام کی شمع کو ختم کرنا ہے، ان کے اس مشن کو جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، ظاہری طور پر اگر کافر بن کر رہیں گے تو ان پہ حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، ان کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ کیا کیا جائے؟ لبادہ ایمان اوڑھ لیا جائے، مسلمانی چادر کو اوڑھ لیا جائے اور دل میں بغض رکھا جائے اسلام کا، اور دل میں یہودیت ہو اور زبان پر لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا کرے۔ تو یہ تھے منافق جو مدینے میں آئے۔ اس میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ایک بڑی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو اس میں سے یہ یہودی قبیلے، ان میں سے جو ہے منافقین بنے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ منافق کون تھے؟ جو دل سے ایمان نہ رکھے، زبان سے ظاہری طور پر نفاق کا اظہار کرے۔ نفاق کیوں ظاہر کرتے؟ یعنی کلمہ کیوں ظاہری طور پہ پڑھتے؟ دل میں تو دشمنی، دل میں عداوت، یعنی یوں سمجھے کہ بغل میں خنجر لے کر کوئی آ رہا ہو اور ظاہری طور پر محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دعوے کر رہا ہو کہ ہم بھی جان نثاری کر دیں گے، ہم بھی ایمان پر قربان ہو جائیں گے، لیکن بغل میں چھری لے کر آیا ہے کہ کب موقع ملے اور کبھی سینے پہ حملہ کر دیں اور کبھی پیٹھ پیچھے حملہ کر دیں۔ ان سے بچنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ ظاہری دشمن ہو، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ سامنے دشمن ہے اور یہ ظاہری دشمن کو ختم کر دیا جا سکتا ہے، اس کی دشمنی، اس کی عیاری، اس کی مکاری، اس کا فریب، اس کے جو ہے حربے جان سکتے ہیں۔ لیکن اگر صفوں میں منافق گھس گیا، یاد رکھیے گا پھر اس کو نکالنا مشکل بات ہے۔ تو کبھی بھی اسلام کو جو نقصان پہنچانے والے ہیں یہ منافق تھے، کیونکہ سامنے
سے اگر کوئی وار کرتا تو مسلمان اتنے غیور مسلمان اور ایسے جذبے والے مسلمان ہماری صفوں میں گزرے ہیں، ہمارے اسلاف میں گزرے ہیں کہ نام سنتے ہی کانپ جایا کرتے، ان میں ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کو شکست کے بارے میں تصور بھی کر سکے۔ ارے قیصر و کسریٰ کس کے نام سے کانپ جائے، یہاں پر بیٹھے یہ اور جو ہے ایک سپر پاور ممالک کانپ جائیں، ویسے اسلاف اسلام رکھتا ہے کہ ایک جو ہے سپر پاور کنٹری قیصر و کسریٰ، ملک شام اور ایران کو کہ بادشاہوں کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، یہاں عمر مدینے میں ہو قیصر و کسریٰ کانپ جا رہے۔ ہمارے پاس ہیروز ہیں، ہمارے پاس سمجھے ایسے ہیروز ہیں جن کو دیکھ کر کانپ جایا کرتے، تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو شکست کے بارے میں تصور بھی کر سکے، لیکن اندر ان کے اندر ایسے لوگوں کو چھوڑا، کبھی بھی مسلمانوں کو شکست ہوئی، کبھی بھی مسلمان ناکام ہوئے تو مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی راز کی باتیں، مسلمانوں کے جو ہے طاقت کے بارے میں اب ان کے دشمنوں کو اور ان کے اعداء کو بتایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، ورنہ ظاہری طور پر آتے تو کبھی ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو کبھی کسی نے شکست کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کے لیے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر جیسے ایک بات بتاتا ہوں، ہیرو کی بات چل رہی ہے، آپ اگر دیکھیں گے کہ کچھ جو ہے یہ یہودی ہیں اور نصارہ ہیں، ان کے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اسپائڈر مین بنایا اور جو ہے وہ سپر مین بنایا۔ یہ کیا ہے، خیالی ہیرو، یوں ہاتھ کر کے جو ہے جالی نکل کے انہیں دیواروں پہ چڑھ جا رہا ہے، کوئی جو ہے اڑ رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس حقیقت میں کوئی ہیرو ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو متوجہ کرے، تو ایک خیالی پلاؤ بنا دیا، خیالی لوگ بنا لیے، خیالی ہیرو پیدا کرے کہ لوگ بچے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، نسلیں ان کی طرف آ جائیں، نوجوان ان کی طرف آ جائیں، کیونکہ اصل میں تو کوئی ہیرو کو پیش نہیں کر سکتے ہیں، لیکن میرا مذہب اسلام پیش کر سکتا ہے، اصل ہیرو کو پیش کر سکتا ہے، عمر فاروق کو پیش کر سکتا ہے، خالد بن ولید کو پیش کر سکتا ہے، صلاح الدین ایوبی کو پیش کر سکتا ہے۔ ایسے لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیروز ایسے ہیں جن کو دیکھ کر سر فخر سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، کہ بناوٹی ہیرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقی ہیرو اللہ نے ہم کو عطا فرمائے، مذہب اسلام کو عطا فرمائے، حضرت علی کو پیش فرمائے کہ آپ جو ہے ایک دروازہ اٹھا کے آپ خیبر کا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہیرو کی بات ہے، یہ ہم رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسی تاریخ ہے نہ ایسے ہیرو ہیں، تو ان کو تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان کو ناکام گئے، منافق گھس گئے ان کے درمیان، منافق مسلمانوں میں بھیجے، انہوں نے تیار کیا، پڑھایا، ان کو ان کی جو ہے ماحول سکھایا، ان کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے وہ سکھلایا، یہاں تک کہ قرآن بھی ان کو سکھلایا، اس کے بعد ایسے بھیجا کہ ان سامنے والے کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ کافر ہے۔ ایسے ہی حضور کے زمانے سے وہ چلتا آ رہا ہے۔ یہ منافقین کا اللہ نے ذکر کیا، منافق بڑے جو ہے نقصان دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ نے کافروں کا عذاب کا ذکر کیا کہ کافر کو یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے، لیکن جب منافق کی بات ہوئی اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب کو ذکر کیا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، 5واں پارہ آخری صفحے پہ اللہ نے سورہ نساء میں ذکر فرمایا کہ یہ منافق کون ہوں گے، جہنم کے نچلی درجے میں یہ منافق کو اللہ رکھے گا۔ جنت میں آپ دیکھیں گے کہ جنت اگر کسی کو اعلیٰ مرتبہ ملنا ہے، اعمال اچھے ہوں تو ان کی عمارت اور ان کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، اگر اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی یہ جو ہے، ہم سب تو جنت میں جائیں گے لیکن مراتب کے لحاظ سے اگر جنت مل جائے تو آپ کے دوست خالد صاحب، عمر صاحب، فلاں صاحب، ان کو دیکھ کے اوہ کیا بڑی مرتبے پہ فائز ہے، جنت میں مرتبے اوپر رہیں گے، اور اگر جہنم کی بات آتی ہے تو جہنم نچلی درجے میں جو رہے گا اس کو سخت عذاب ملتا ہے، تو منافق جہنم کے سب سے نچلی درجے میں رہتے ہیں۔ اب جو ہے یہ آیت مبارکہ جو نازل ہو رہی ہے، یہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی السلول، یہ تو بڑا منافق تھا، لیکن ان کا بیٹے بڑے سچے صحابی، کسی اور موقع پہ آپ سے ذکر کروں گا، اللہ نے سورہ منافقون میں اس صحابی رسول عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، جنہوں نے اپنے باپ کے جو ہے حلق پہ ہی تلوار رکھ دی اور کہا کہ حضور عزت والے ہیں، اور
تو جو ہے بے عزت ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا مدینے سے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر، بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے، پڑھیے گا کہ ایک باپ کی محبت کو بھی حضور کی محبت پر صحابی نے کیسے ترجیح عطا فرمائی۔ عبداللہ ان کا نام تھا۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی السلول تھا، معتب ابن خشیر تھا، وجید ابن قیس تھے، یہ منافقوں کے سردار تھے جنہوں نے ایمان ظاہر کیا۔ کیوں ظاہر کیا؟ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، ایک تو اپنی جان کی سلامتی، دوسرا مال غنیمت حاصل ہونے کے لیے، اور تیسرا کہ مسلمان کہیں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ اس وجہ سے انہوں نے نفاق کو ظاہر فرمایا۔ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے وہ ہیں، لوگ کس کو کہتے ہیں؟ لوگ، یعنی یہاں پر تو منافق مراد ہے۔ ناس جو کلمہ بنا ہے، بڑا اچھا دلچسپ یہ الفاظ مجھے نظر آئے تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دوں۔ مطالعے میں تفسیر ابن خازن ہیں اور قرطبی ہیں اور دیگر مفسرین نے اس کلمے کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا انسان، جو اردو میں استعمال ہوتا ہے انسان، اور اسی سے ہے ناس۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان